اچھا سر، سوال یہ ہے کیونکہ میڈیا کا دور ہے، آپ کو معلوم ہے، اور فلمز بنتی ہیں، ڈاکومنٹریز بنتی ہیں۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسلامی فلمز بننا شروع ہو چکی ہیں، جس میں ہمارے جو خلفۂ راشدین ہو گئے اور جتنے صحابہ کرام ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے باقاعدہ فلمیں، نبی پاک کے علاوہ بھی۔ ویسے ابھی نبی پاک کو کسی نے نہیں دکھایا۔ تو ایک سوال یہ ہے، کیا ایسا مواد کو اس نظر سے کہ ہماری رہنمائی ہو، ہمیں ہسٹری کا پتہ لگے، کیا دیکھنا جائز ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہماری ایک نشست ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ہماری ایک نشست ہوئی تھی جس کا عنوان تھا کہ خواب، حقیقت اور فلم۔ اس پہ میرا خیال ہے ہماری کوئی 30 منٹ کی نشست ہوئی تھی، جس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ ان تینوں کا آپس میں ربط بتایا کیا ہوتا ہے۔ آپ کا سوال جو ہے یہ، مجھے یہ بتائیے کہ فلم بنیادی طور پر ہے کیا؟ فلم کیا چیز ہے؟ ہماری ایک سوچ ہے، ایک تصور ہے، اور اس کا ایک عکس ہے، اور اس کی ایک تمثیل ہے۔ اس تمثیل کی ایک حقیقت ہے جو فی زمانہ ہمارے ہاں سارے وہ آلات جو ہمارے میسر ہیں، اس میں ہم تماثیل کو اکٹھا کر کے پروجیکٹ کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں فلم ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ جب بات آ جاتی ہے حرام اور حلال کی، تو اس سلسلے میں وہی چار چیزیں جو کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سوچنے کے لیے وہ حرام ہیں، ان کی تفاصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جو بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں شامل کر لی جائیں تو وہ حرام ہیں۔ جو باقی بچ جاتی ہیں وہ حلال ہیں۔ حرام بالکل قلیل ہیں، حلال آپ کے لیے لاکھوں ہیں، بہت زیادہ ہیں، آپ کی پوری زندگی حلال۔ جہاں تک فلم کا تعلق ہے، تو فلم بنیادی طور پر ایک تمثیل ہے جو آپ کر کے دکھاتے ہیں کسی کو۔ ایک پوری ہسٹری ہے جس کو آپ اس وقت پکچرائز کر کے دوسروں کو، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ ایکٹ کر کے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہو۔ ایکٹ ہوتا ہے۔ یہی چیز آپ دیکھ لیں، پرانے زمانے میں داستان گو ہوا کرتے تھے۔ وہ داستان کس طرح سنایا کرتے تھے کہ ایک ایک ذرے کی وضاحت کے لیے اپنے الفاظ کا چناؤ کیا کرتے تھے، اور وہ ان کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا تھا کہ اس سے پورے کریکٹرز مترشح ہو کر لوگوں کے سامنے ان کی ہیت آ جاتی تھی کہ ان کا ناک نقشہ کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی، اتنا جری تھا، اتنا بہادر تھا، اتنا کمزور تھا، اتنا حزین تھا، اتنا بوڑھا تھا، اتنا جوان تھا۔ وہ ساری چیزوں کی تفاصیل وہ لوگ اپنے الفاظ کی قوت سے لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ زمانے نے اپنے طور پر ترقی کی، کچھ ایسے آرگنز ہمارے پاس ایجاد ہو گئے، ڈسکوریز آ گئیں، جس میں ہم نے لوگوں کو پکچرائز کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں ان لوگوں کی بھر کر ان کو تمثیل کی صورتحال میں دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کو پروجیکٹ کر دیا۔ اس میں مجھے حرام ہونے والی کسی چیز کا حوالہ دے دیجئے قرآن میں جو موجود ہے۔ آپ نے کہا اسلامی، میں جنرل بات کرتا ہوں کسی فلم کی، کہتے ہیں جی اوریانی پھیلائی جاتی ہے، فحاشی پھیلائی جاتی ہے۔ ہاں، اوریانی پھیلانا حرام ہے، یقیناً فحاشی پھیلانا حرام ہے، فحاشی کا کام کرنا حرام ہے، اوریانی کا کام کرنا حرام ہے، ہر قسم کا اوریانی کا سوچنا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر جس میں نہیں ہے اس میں آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ آپ نے صرف اسلامی کی بات کی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جنرلی طور پر کوئی بھی فلم آپ کے ہاں ایک تمثیل ہے، اور تمثیل کا دکھانا کسی قسم کا جرم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہزاروں تماثیل بتائی گئی ہیں، مثالیں دے دی گئی۔ مثال کا عکس و معکوس ہوتا ہے تمثیل، تمثیل، ٹھیک ہے؟ تو تمثیل قرآن مجید میں بھی تماثیل موجود ہیں۔ قوم لوط ایسی تھی، اس طرح کی تھی، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، یہ کرتے تھے۔ پورا کریکٹر ایک انسان کے ذہن میں بالکل خود کارو آؤٹ بخود ہوتا ہے، بننا خود شروع بخود ہوتا ہے۔ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، میکنگ میں آ جاتا ہے۔ قوم عاد ایسی تھی، قوم سمود ایسی تھی، قوم نوح علیہ السلام ایسی تھی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام کے تمام اس زمانے کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے روا رکھے سارے عذاب نازل کیے ان قوموں کے اوپر، اور 3 دن سے زیادہ ان کی زندگی نہیں رہی، 3 دن سے زیادہ ان لوگوں پر عذاب بھی نہیں آیا، کہاں سہ سکتے تھے وہ؟ ساری تفاصیل ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ان کو اگر آپ لوگ کریکٹر کی شکل میں چلتے پھرتے ہوئے دستاویزی شکل میں آپ لوگ آج کل دکھاتے ہو یا کچھ کرتے ہو، تو اس میں حرام کون سی چیز ہے؟ مجھے جی بتائی جائے نا، کہاں پہ حرام ہے اس چیز کی؟ اگر کہا جاتا ہے کہ اس سے برائی پھیلتی ہے تو برائی پھیلنے والی اس چیز کو روک لیں، آپ مت ہونے دیں۔ برائی پھیلنے کی بات ہے تو اس کائنات میں کون سا ایسا مقام ہے، جگہ ہے جہاں پر برائی نہیں پھیلتی؟ نہیں پھیلتی۔ معذرت کے ساتھ، پھر معذرت کے ساتھ، لوگ مقدس جگہوں کو بھی، مقدس مقامات کو بھی اپنے شیطانی افعال اور اعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
کیا ہم ان مقدس مقامات کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ لوگوں کے اذہان میں یہ سارے برائی کے کیڑے جو جنم لیتے ہیں، ان کو وہیں پہ انسیکٹیسائیڈیشن کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں کرتے ہیں. ان کو آپ اس طریقے سے ان کی تعلیم ہی ایسے کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ لوگ ان اطراف میں آئیں کبھی نہ؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم لوگوں کو کریکٹر سکھائیں ان کا ہے کیا. اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہمارے مدارس میں بھی بہت ساری معذرت کے ساتھ برائیاں، ہمارے اسکولوں میں بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، ہمارے کالجز میں بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر انسانیت کی عروج کی ساری تعلیمات کا اظہار ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھ لیں کیا کیا نہیں ہوتا. کیا نہیں ٹھیک ہے، ہوتا. تو کیا ہم اپنے مدارس کو، اپنی مساجد کو، اپنے کالجز کو، اپنے اسکولوں کو، اپنی یونیورسٹیز کو بند کر دیں صرف یہ کہہ کر کہ وہاں پہ برائی جنم لیتی ہے؟ اسی طرح وہ فلم یا وہ چیز جو آپ کو تمثیل کی صورتحال میں آپ کے ماضی سے روشناس آپ کو کرواتی ہے، اور اس انداز سے کہ آپ کے اندر وہ ساری چیزیں سرایت کر جاتی ہیں، زیادہ سرایت کبھی آپ کو وہ بھولتی نہیں ہے. اس کے بعد وہ چیزیں ایک کریکٹر کی صورتحال میں آتی ہیں. تو یہ کہہ کر ان کو لیے وہ راستہ بند کر دیا جائے تعلیم کا کہ جی اس کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے. وہ برائی پھیلنے والے چیزوں کو، ان ذرائع کو ختم کر دو. وہ برائیاں آپ کی معذرت کے ساتھ مدارس میں نہ گھسیں. وہ برائیاں آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجز میں، آپ کی یونیورسٹیز میں، آپ کے دیگر گیدرنگ کی جتنی پلیسز ہیں، ورک پلیسز ہیں، وہاں پہ نہ جائیں. انسان یاد رکھو جب تک اس دنیا میں حیات پذیر ہے یا حیات یافتہ ہے قیامت کے دن تک، اس کے ساتھ برائی اور اچھائی دونوں ملی ہی رہے گی. اس کے بغیر اس کا وجود ہے ہی نہیں ہے. صرف اچھائی کر دی جائے تو اللہ تباہ کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یاد رکھو جب تک تم لوگوں میں برائی کرنے والے موجود ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگر تم میں سے سارے کے سارے مومن پکے سچے اور متقی بن جاؤ گے، اللہ عذاب نازل کر دے گا. اس لیے کہ اس کائنات کا وجود ہی بیلنس میں ہے. یہ اچھائی، یہ برائی. اس شیطان کو اتنی قوت اللہ نے اپنے مقابل کھڑا کر دیا. کیوں دی بھائی؟ تمہارا اور میرا ٹیسٹ ہے نا اس میں، اپنے اخلاقیات کے ناطے سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو آگے بڑھائیں اور اس نہج تک لے کے جائیں کہ جہاں پر ہم میں خود تمیز پیدا ہو جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور غلط سے ہم اپنے آپ کو خود سے بچا لیں. ورنہ تو کائنات میں کوئی جگہ اپنے ہاں پناہ گاہ کی حیثیت نہیں رکھتی شیطان کی دسترس سے. کوئی بھی نہیں رکھتی، ماں سوائے ذات ربانی کے، اللہ کی ذات کے، ماں سوائے اس کے پیغمبران کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کے اوپر گرفت دی تھی. دیکھ لیجئے آپ کے سب کے سامنے ایک پوری تصویر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اور شیطان نے راستے میں کیسا برگلایا، بلاہر پتھر مارنا پڑا اسے، ابراہیم علیہ السلام کو. اب بھی رکن حج کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے. 3 دن تک رمی جمارات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو اللہ ہی اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے بچا لے شیطان سے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو ممکن ہی نہیں ہے. صرف حرام کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، کسی قسم کی کوئی حرام کی بات نہیں ہے فلموں میں. لوگ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہی فلموں ہی کے حوالے سے ایک چیز پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا، جو ایک آرگیو بھی ہے کہ کوئی اسلامی فلم کی اگر بات کریں کہ کوئی ایک شخص ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کر رہا ہے، عمر فاروق کا، تو وہ کیسے ایک عام آدمی کو ایک اتنے بڑی شخصیت کا کردار ادا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ آپ ایک عام سے شخص ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں میں سے فلاں ایسے یار تھے، ایسے تھے ایسے کرتے تھے. آپ کو کس نے حق دیا کہ اتنی بڑی ہستی کا اپنی زبان سے آپ اظہار کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا. نہیں، یہی اظہار وہ شخص فلم کے ذریعے کر رہا ہے، کسی اور کو پروجیکٹ کر کے اس کا کردار اسے دے رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہی ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق نے ایسے کام کیے. ان کی پروجیکشن کے لیے ایک شخصیت چاہیے تھی، اس شخصیت کا گیٹ اپ اس نے بنا کر پیش کر دیا. کہاں آپ کی حرمت ہے مجھے یہ بتائیں؟ کہاں اس عظیم شخصیت ابو بکر کی یہاں پر کسی قسم کی ان کی ذات کی نفی ہے؟ کس نقطے پر ہے مجھے یہ بتا دیا جائے. ہاں کی جسے کہتے ہیں کہ برائے بحث قسم کی مصروفیات ہم لوگوں نے اپنے لیے بنا رکھی ہیں. اسلام سیدھا سادہ ہے میرے بھیا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ اس کی ذات کے ساتھ، نہ اس کی صفات کے ساتھ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہے، اس پر پکا ایمان لے کے آؤ. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو. کوئی نہیں کر سکتا. کوشش کرو، تمہارے لیے کوشش ہے. کر کوئی بھی نہیں سکتا، یاد رکھیے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ
بہت ساری ضرورتیں ایسی اللہ تعالیٰ نے خود بحیثیت انسان لگا رکھی ہیں کہ ہم کلی طور پر اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر اپنی ذات پہ نافذ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہماری دسترسی نہیں ہے. کوشش کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہو بس. اس کے علاوہ کیا ایسی چیز ہے جو ہم نے گڑبڑ کر کے ان چیزوں کو, یہ کافر ہے, یہ مرتد ہے, یہ لعنتی ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسا ہے, یہ کام کرتا ہے تو یہ لعنتی ہے. اس کام کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے ذہن کی اس چار دیواری جو خود سے آپ لوگوں نے اپنے لیے تعمیر کر رکھی ہے, اسے باہر تو نکلیے نا, تاکہ آپ کو دنیا کا پتہ چلے. آپ وہاں سے نکلتے ہی نہیں, اور دوسروں کے اوپر فتویٰ بازیاں آپ لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں. اللہ اپنے کرم میں رکھے. ہم سب اسی طرح کے ہیں, دوسروں پہ آبجیکٹ کرتے ہوئے ہمارے زبان نہیں تھکتی, اور خود سے کوئی کام ہم نے کرنا نہیں ہے. یاد رکھیں, غلطیاں کوتاہیاں اسی سے ہوتی ہیں جو کام کرتا ہے زندگی میں, اور کام کرنے والے کے اوپر نکتہ چینیاں کرنے والے, اس پر آبجیکشنز لگانے والے, کبھی انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا, ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کیا, وہاں سے اس کام کے کہ اسے برا بھلا کہہ دیا, اسے برا بھلا کہہ دیا. اللہ اپنے کرم میں رکھے. سو تھینک یو سو مچ سر, گریٹ ٹائم ود یو, کہ کافی زیادہ مسائل تھے جو میں نے آپ سے پوچھے اور آپ نے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی. سو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ایک دفعہ پھر آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو ضرور ہمیں سینڈ کیجیے گا. ہم ضرور پروفیسر صاحب سے وہ تمام سوالات پوچھیں گے اور اس کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ساز زاہد اور ہمارے مہمان پروفیسر ریاض محمد عارف گوہر جانی, ہم دونوں کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے سوال کے ساتھ, ایک نئے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.